بہت شکریہ عابد صاحب، آپ نے حشمت لطفی صاحب کا تذکرہ کیا مقام رحمت الاسلام پر۔ میں بھی چونکہ اکاڑا ڈسٹرکٹ سے ہوں، میں بھی مقام رحمت الاسلام اور شاگردوں میں سے میں اب درخواست گزار ہوتا ہے جمشید امام صاحب سے کہ وہ آئیں اور الطاف احمد قریشی صاحب اور حشمت لطفی صاحب کے حوالے سے اظہار خیال کریں۔ خواجہ جمشید امام آئے سب تشریف لائیں۔ ہمارے ہاں ایک المیہ تو ہے، میرا جو سن شعور شروع ہوتا ہے وہ بھٹو صاحب کے قتل کے بعد کا ہے۔ مڈ 80s میں جرنلزم میں گیا اور ہمیں ایک بات اکثر اس وقت بتائی گئی اور سمجھائی گئی کہ صحافی کے کوئی نظریات نہیں ہوتے، اور یہ بات آج بھی دبے لفظوں میں ہم سنتے ہیں، مگر میں یہ پہلے دن سے سمجھ گیا تھا کہ نظریات صرف ذہنی مریض کے لیے ہوتے ہیں، تندرست دماغ کے کوئی نہ کوئی نظریات ہوتے ہیں زبردست۔ تو تندرست دماغ بغیر اپنے نظریات کے، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے نظریے سے، اس کی سوچ سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ تندرست دماغ اپنے نظریات جو ہے وہ نہ رکھے۔ اچھا، اب ہمارے سماج میں بھی دو طرح کے نظریات ہیں۔ ایک نظریہ وہ ہے جسے ہم اڈاپٹ کر لیں تو ہماری زندگی بڑی خوشحال ہو جاتی ہے، زندگی کی سہولتیں، ضرورتیں، آسائشیں اور اس کا تھریل جو ہے وہ ہمیں سب میسر آ جاتا ہے۔ دوسرا راستہ ذرا کٹھن ہوتا ہے، ذرا کٹھن نہیں ہوتا، بہت کٹھن ہوتا ہے، اتنا کٹھن ہوتا ہے کہ اس میں بعض اوقات ہم اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں بھی، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں بھی پوری نہیں کر سکتے، مگر اصل راستہ یہی ہے۔ یہ اصل راستہ اس لیے ہے کہ ایک نظریہ ہے، ان سے حکمران کلاس ہمیشہ یہ پوچھتی ہے بتاؤ آپ کو کیا چاہیے، اور وہ بتا دیتے ہیں۔ دوسرا جو طبقہ ہے، جو ہمارا طبقہ ہے جسے ہم اون کرتے ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں آپ کو کیا چاہیے، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بتائیں سب کو کیا ملے گا۔ تو ہم اس طبقے کے لوگ ہیں جن کا مطالبہ ہمیشہ یہ رہا کہ یہ بتائیں کہ سب کو کیا ملے گا، سب کے حصے میں کیا آئے گا۔ الطاف احمد قریشی صاحب سے میری پہلی ملاقات ارلی 80s میں ہوئی۔ میرے باکسنگ کے کوچ تھے محمد غزنوی صاحب، اور وہ انٹرنیشنل کوچ بعد میں ریفری بھی رہے، تو ان کے ساتھ دوستی تھی، مگر میں اس سے پہلے پاکستان قومی محاذ آزادی کے اسٹڈی سرکل میں جایا کرتا تھا، اور راجہ محمد خان صاحب سے میرا قریبی تعلق اور نسبت ٹوٹ چکی تھی۔ جب میری الطاف صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس وقت تو وہ بہت ماشاءاللہ جوان آدمی، دراز قد اور کیا خوب انسان تھے۔ آج جب میں ان کے تعزیتی ریفرنس میں آیا ہوں تو آتے ہوئے میں رستے میں مجھے ان کے وہ بلند کہکے یاد آ رہے تھے، بڑے زندہ کہکے تھے ان کے کہکے میں ایک پوری زندگی ہوتی تھی، اور وہ نیچے جب بیٹھ کے کہکا لگاتے تھے نا تو وہ سب کو پتا چل جاتا تھا کہ الطاف صاحب آئے ہوئے۔ اچھا، اب انہوں نے اپنی جو زندگی کا راستہ منتخب کیا، جو چنا، وہ اس وقت دنیا جو تھی وہ دنیا اس وقت یونیپولر نہیں تھی، بائی پولر تھی۔ اس وقت دائیں اور بائیں کی لڑائی ایک دنیا میں چل رہی تھی۔ انہوں نے ایک رستہ اختیار کیا، پیپلز پارٹی جوائن کی، کوئی لیفٹ کا کیڈر جو پاکستان پیپلز پارٹی میں گیا، اس میں الطاف صاحب تھے، جیسا کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں ہم سے ہمیں جو تھا وہ بتایا۔ تو الطاف صاحب کا نام پوری دنیا میں جو پہلی بار پوری دنیا جو ان کا نام گیا وہ ان دنوں مساوات میں تھے۔ تو جناب صدر کو تو بہت اچھی طرح وہ واقعہ یاد ہوگا کہ ہنری کسنجر نے جب خفیہ دورہ چین کا کیا
تو وہ خبر سوائے مساوات کے کسی نے شائع نہیں کی. BBC نے اس کی تردید کر دی اور اس جرم کی پاداش میں الطاف صاحب کو وہاں سے معطل بھی کر دیا گیا, وہاں سے فارغ بھی کر دیا گیا, نکال بھی دیا گیا. بھٹو صاحب نے بلا کر بھی پوچھا کہ بھی آپ کا سورس کیا ہے. تو ان کی دیانتداری یہ تھی کہ انہوں نے باقاعدہ اس ایئرپورٹ پہ رابطہ کیا, جس ایئرپورٹ سے اس طیارے نے فلائی کیا, اور وہاں کے سویپر سے رابطہ کیا. اسے وہ تصویر ہنری کسنجر کی دکھائی اور پوچھا کہ یہ بندہ بھٹو صاحب کے ساتھ بیٹھ کے گیا ہے. اور جب تصدیق ہو گئی کہ یہ دونوں چلے گئے اور چائنا گیا طیارہ, تو اس کے بعد انہوں نے وہ خبر جو تھی وہ شائع کر دی. تو یہ ایک جو کرج ہے, یہ جو ایک جرت ہے. میرے ابو کے کزن تھے, تو میرا بچپن ان کے ساتھ گزرا, کامریڈ تھے وہ بھی. تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ جو صحافت ہے یہ صحیفے سے, اور یہ جو انبیاء قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ان پر اترتا ہے. اب نبی کو ہم تو لیتے ہیں نا اس طرح مذہبی حوالے سے, مگر نبی سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شخص جو سماج کا سب سے بہترین آدمی ہوتا ہے, جو سب سے زیادہ سافٹ ہارٹیڈ ہوتا ہے, جو سب سے زیادہ انسان دوست ہوتا ہے, جو سب سے زیادہ محبت ہوتا ہے. بنیادی طور پہ اگر آپ ان کی زندگیاں بھی اسٹڈی کریں تو یہ اپنے زمانے کے کامریڈز ہی تھے صاحب. اور میں آئی فیل نو ہیزیٹیشن ٹو سے, کیونکہ میں ان کا قاری رہا اور میں ان کو اسٹڈی کیا تو مجھے یہی پتا چلا. اب الطاف صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی میں زندگی گزاری پورے زور کے ساتھ. وہ مجھے یاد ہے کہ لاہور کے سیکٹری انفارمیشن رہے, الطاف صاحب پنجاب کے سیکٹری انفارمیشن رہے, اور مرکز کے ڈپٹی سیکٹری انفارمیشن, پنجاب کے ڈپٹی انفارمیشن رہے, مرکز کے بھی. اس کے علاوہ وہ ان کی سپریم کونسل کے بھی جو تھے وہ ممبر رہے, سینٹرل ایگزیکٹو کے ممبر بھی رہے, اور اس کے ساتھ صحافی بھی تھے. ہمارے یہاں جب ہم صحافت میں آئے تو اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو سیاسی ورکر ہے, یہ صحافی تو نہیں ہے, یعنی کہ ان کو علیحدہ علیحدہ کیا جاتا تھا. مگر اگر آپ پاکستان بننے سے پہلے کے لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے صحافت کی ہے, وہ کہ آج ہماری کمیونیکیشن کی کتابوں میں, جرنلزم تو خیر نہیں ویسے کمیونیکیشن کی کتابوں کو دیکھیں تو اسے جناب صدر جنگی صحافت اسے کہہ کے تو الگ کر دیا گیا ہے. حالانکہ پاکستان بننے سے پہلے جن لوگوں نے صحافت میں اپنے کارنامے کیے ہیں, انہوں نے جیلیں بھی دیکھی, انہوں نے ریلیں بھی دیکھی, انہوں نے سزائیں بھی بھگتی, وہ کالے پانی تک بھی گئے, اور انہوں نے زندگی کے پر سب صحافی تھے جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا. وہ بولتے بھی تھے, وہ تنظیمی عہدیدار بھی ہوتے تھے, وہ لکھتے بھی تھے. مگر پاکستان بننے کے بعد جو کہ ایک مخصوص قسم کے شاید انہوں نے چوہے چاہیے تھے جو کہ رولنگ ایلیٹ کے لیے لکھ سکیں, جو ان کے لیے بول سکیں, جو ان کی سیاسی تنظیمیں جو ہیں اشرافیہ کی, ان کے اندر سیاسی عہدوں میں بیٹھ کر تو تابع داری کر سکیں اشرافیہ کی. تو پھر وہ نسل جو ہے بہت محنت کے ساتھ پیدا کی گئی, اور وہ آج پاکستان پہ رول بھی کر رہی ہے. مگر قریشی صاحب جو تھے وہ اس حوالے سے بڑے دبنگ آدمی تھے, بہت باکمال آدمی تھے. انہوں نے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے ترجمہ بھی کیا ٹریپ کا, تو جال کے نام سے وہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت مجھے ملا, میں نے پڑھا بھی اسے اور بہت خوب ترجمہ تھا. اچھا, ایک شمید یہ بھی ہے کہ بھٹو صاحب کی ایک کتاب کا بھی انہوں نے ترجمہ کیا تھا, وہ تھی ریومر اینڈ ریئلٹی کا, حقیقت اور افواہ اور حقیقت. تو یہ بھی ان کے کھاتے میں آتا ہے. اس کے علاوہ وہ نظمیں لکھتے رہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سماج دنیا کا خوش قسمت ترین سماج ہوتا ہے جس کا دانشور جو ہے وہ اپنا سیاسی کردار بھی ادا کرے. اور یہ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ 42 سال میں نے یہ دونوں ہی کام کیے, اور اس دونوں لوگوں سے میرا تعلق رہا. میرا نقطہ نظر سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں, مگر اس سماج کو سروسز دینے میں نے لکھا بھی, میں تنظیمی عہدوں پہ بھی کام کرتا رہا, میں جلسے جلوسوں میں بھی جاتا رہا, میں جیل میں بھی جاتا رہا, میں سارے پورا پاکستان میں وزٹ بھی کرتا رہا, اسٹڈی سرکل بھی دیتے رہے, اور بچوں کی تربیت بھی کرتے رہے. ان میں سے بہت سے جو پودے تھے وہ آج پھل بھی دے رہے ہیں. تو یہ الطاف حسین قریشی صاحب ان بزرگوں میں سے تھے
کہ جن کے پاس بیٹھ کر نوجوان بہت کچھ سیکھتے تھے. ایک تو یہ تھا کہ ان کا جو انداز گفتگو تھا اور ان کا جو بتانے اور سمجھانے کا انداز تھا وہ کبھی حاکمانہ نہیں ہوتا تھا, وہ دوستانہ ہوتا تھا. وہ اپنی ٹریننگ کے دوران لطائف بھی سناتے تھے, اشعار بھی سناتے تھے, نظمیں بھی سناتے تھے, گفتگو بھی کرتے تھے, اپنے واقعات بھی سناتے تھے, اور اپنے واقعات ایسے کہ جن میں انہوں نے خود بطور لطیفہ کہیں نہ کہیں ایسی حرکت کر دی ہے. تو ایسے زندہ دل لوگ کسی سماج سے چلے جائیں تو یہ ایک المیہ ہوتا ہے. اور آج ایک میں ان کی لائف کا سیکرٹ آج شاید میرے سینئرز کے تو علم میں ہوگا کہ قریشی صاحب عمر بھر اب مرتے دم تک, اپنی جوانی سے لے کر مرتے دم تک ہاتھ سیر تحریک کے ممبر رہے. بہت اچھے. ان کے ہر پروگرام میں جاتے تھے, ان کے ہر حالانکہ وہ تنظیم کیا ہے, چند لوگ ہیں, مگر وہ اس میں لازمی جاتے تھے. اور جب ایک بار میں نے انہیں ایک پروگرام میں دیکھا, میں رپورٹنگ کر رہا تھا, ایک 5 فروری کا وہ دن تھا جب یہ کشمیر ڈے سیلیبریٹ ہو رہا تھا, یا پورے میں پروٹیسٹ ہو رہا تھا, اس میں نے کہا سر یار میں ان کا پرانا ساتھی ہوں, میں بھی آئے نا بلا دیتے تھے. سو ان کی کمٹمنٹ اس حد تک تھی. وہ کہتے تھے کہ جب سماج میں کوئی تحریک چل رہی ہو تو ہمیں اس کا حصہ بننا چاہیے, اگر وہ ہمارے مقاصد کے نزدیک ہے تو ہم اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اور آپ نے جیسے ابھی کہا کہ ادیب جو ہے, ادیب تو وہی ہے جو ہماری فکر سے جڑا ہوا ہے. تو یہ بھی کہیں ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی شخص 100% آپ سے متفق ہو, یہ ممکن نہیں ہوتا. ایک گھر میں رہنے والے لوگ 100% آپس میں متفق نہیں ہوتے. کبھی کام کے طریقہ کار پہ اختلاف آ جاتا ہے, کبھی بنیادی فلسفوں پہ اختلاف ہو جاتا ہے, کبھی ان دانشوروں سے اختلاف کر بیٹھتے ہیں جن سے ہم سیکھ رہے ہیں, جن کے فلسفوں سے اختلاف کر رہے ہیں, اس سے معاملہ تو وہ یہ 100% تو متفق نہیں ہوتے, مگر اکٹھے چلتے ہیں ایک کاز کے لیے. اور وہ کاز کیا ہوتا ہے؟ اس ریاست کو انسانوں کی ریاست بنا دیں, اس ریاست کے اندر رواداری جو ہے وہ پیدا کر دی جائے. اور یہ جتنی تصاویرات بنی ہیں, اور اس سے پہلے جو تعزیتی ریفرنسوں میں جتنی تصاویر چلتی رہی ہیں, تو بلکہ جاوید قاسم کے تعزیتی ریفرنس میں سے میں نے یہاں تک کہا تھا کہ یہ جو ہم 60 سے اوپر کے لوگ ہیں, یہ بھی ہم انسان کہاں ہیں, ہم بھی تعزیتی ریفرنس ہیں, بس ابھی بول رہے ہیں. تو کیا ہم نے وہ کام کیا جو اس سوسائٹی کو جو چاہیے تھا؟ کیا ہم نے اپنی وہ ذمہ داری پوری کی؟ تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیفٹ کا کیڈر وہ ہے, تو اس نے ناگفتہ حالات میں بھی, بدترین حالات میں بھی, اور مجبور حالات میں بھی, اور بدترین جنگ میں بھی انہوں نے یہ کارنامہ جو تھا وہ سر انجام دیا. اور آج الطاف صاحب کے بارے میں یہی کہوں گا کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ موت اس کی جس کا کرے عالم افسوس, موت اس کی جس کا کرے عالم افسوس, ورنہ دنیا میں سبھی مرنے کے لیے آتے ہیں. تو آج افسوس کا دن ہے کہ آج ہمارے ایک دوست, ہمارے ایک بزرگ, ایک ہمارے ساتھی جو اس سماج کے زندہ انسان, اس سماج میں چلتے پھرتے زندہ انسان ہمیں نظر آتے ہیں. وہ کھاتے ہیں, پیتے ہیں, کام کرتے ہیں, شادی بیاہ کے خاندان ہے, سارا کچھ, مگر کیا سماجی طور پہ جو زندہ انسان ہے وہ کتنے ہیں؟ تو سماجی طور پہ زندہ انسان جو ہے وہ کم ہو گئے یا نہ ہونے کے برابر ہو گئے. تو ہم نے ان کی تعداد کو بڑھانا. انجمن ترقی پسند مصنفین کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ اس سماج کو انسانوں کا سماج بنایا جائے. ایسے انسان سماج, ایسا سماج, ایسے انسان جہاں رواداری ہو, جہاں اپنے مخالف کا نقطہ نظر بھی محبت اور پیار سے سنا جائے, اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ پوری عقل کے ساتھ, پوری وزڈم کے ساتھ, پورے ریشنلزم کے ساتھ جو ہے وہ اپنی سماج کے آگے رکھا جائے. اور یہ درست ہے کہ سماج سے ماننے میں جو ہے وہ دیر کر دیتا ہے, مگر جو سماجی تبدیلی ہوتی ہے وہ دہائیوں یا سالوں یا صدیوں میں نہیں ہوتی, وہ بعض اوقات بہت زیادہ ٹائم بھی لے جاتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آج جن لوگوں کے ہم تعزیتی دن منا رہے ہیں ان کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور جب کبھی وہ صبح آئے گی جس کے انتظار میں ہم سب لوگوں نے کام کیا, اپنی زندگیاں دی, لکھا, بولا اور ہر طرح کا جبر برداشت کیا, تو ان لوگوں کے نام جو ہیں
وہ تعظیم سے لیے جائیں گے, عزت سے لیے جائیں گے. اور الطاف حسین قریشی صاحب کے بارے میں میری ان سے جو ملاقاتیں رہی, جو میں ان کے ساتھ رہا, ایکچولی وہ بہت قریبی تعلق ہے. چونکہ میرا بھی 80s کا سارا دور BSF میں گزرا, تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ بہت زیادہ قریبی تعلق رہا. تو اس میں قریشی صاحب کے ساتھ بھی یہ معاملات میرے رہے. تو مجھے ان کی وفات پہ پتہ چلا, وفات سے پہلے پتہ چل گیا کہ ان کی بینائی اور یادداشت جو ہے وہ کمزور رہتی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے. چلے ہم بہت زیادہ نہیں کر سکتے, مگر ہم کچھ تو کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں, جو شخص گھر میں بیمار ہوتا ہے اس کے لیے وہ کچھ بہت زیادہ ہوگا, تو ہمیں اس کچھ کے لیے کچھ کرنا چاہیے. دوسرے ہمارے کامریڈ ساتھی حشمت لودھی صاحب, ان کا انتقال ہو گیا. اور حشمت لودھی صاحب سے میری ملاقات تو بہت پرانی تھی, مگر وہ ملاقات تھی کالمز کے حوالے سے, ان کی تحریروں کے حوالے سے. مگر میری ان سے جو فزیکلی ملاقات ہوئی, جو میں نے جا کے ملا, وہ اکاڑا میں میری ان سے ملاقات ہوئی. میں ایک کتاب کی تقریباً رونمائی کی صدارت کے لیے مجھے بلایا گیا تھا, یا شاید بھیجا گیا تھا, آپ نے شاید مجھے کہا تھا کہ آپ چلے جائیں. تو وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی. اور پھر حشمت لودھی صاحب سے میرا تعلق اتنا گہرا ہو گیا کہ جس طرح کے وہ میرے گھر کے بزرگ, ایسا باکمال انسان. میں نے اس شہر کے دوستوں سے جب ان کے واقعات سنے تو میں نے سوچا انسان ایسے بھی ہوتے ہیں, دور کیوں جائے. آبد صاحب نے ایک دوست کا ذکر کیا, خسرو صاحب کا, حضرت خسرو صاحب انجمن ترقی پسند مصنفین نے کہا کہ ابھی اب وہی عالم ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اسکول میں تھا تو ہمارے مالی حالات بہت زیادہ خراب تھے, اتنے زیادہ خراب تھے کہ میں نے میٹرک کے بعد ایک لوہار کی دکان پہ کام کرنا شروع کر دیا, ہتھوڑا چلانا شروع کر دیا, تاکہ بھی گھر کے لیے کچھ لے جایا کروں. اور کہتے ایک دن وہاں پہ کامریڈ حشمت جو ہے وہ آئے, انہوں نے آ کے بات چیت کی, اور بات چیت کرنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آج کے بعد آپ کسی دکان پر نہیں جائیں گے. اور پھر اس کے بعد خسرو صاحب نے جتنی تعلیم حاصل کی اس کے پیچھے حشمت لودھی صاحب ہی کھڑے تھے, اور اس کا اعتراف وہ کھلے دل سے کرتے ہیں, بام کمرے میں بھی کرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان بھی کرتے ہیں. وہ انتہائی دانشور آدمی تھے, اتنے خوبصورت آدمی, اور ان کی بات اتنی ریشنل ہوتی تھی کہ اس سے اختلاف کرنا مشکل ہو جاتا. مزدور لیڈر تھے. اوکارا ٹیکسٹائل مل جو تھی, اس کی جب وہ سارے معاملات خراب ہوئے, اس کی بندش وغیرہ کا معاملہ چلا, تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس وقت اگر کوئی بندہ اوکارا میں کھڑا ہوا تو وہ حشمت لودھی تھا. اور دو کام انہوں نے بہت بڑے کیے اس وقت. ایک تو یہ کہ تمام مزدوروں کو جو کہ ٹیکسٹائل کے پرماننٹ ملازم تھے, ان کو انہوں نے کوارٹرز لے کے لیے یہاں پہ, اور ان کی ذاتی ملکیت میں لے کے لیے. اور دوسرا یہ تھا کہ جو ان کے ڈیوزز مل کی طرف تھے وہ سب بھی انہوں نے کورٹ میں گئے, اور کورٹ سے جا کر وہ تمام ڈیوزز جو تھے وہ انہوں نے انہیں دلوائے. انجمن ترقی پسند مصنفین اوکارا, اس کا احیاء اگر کسی نے کیا تو وہ حشمت لودھی صاحب تھے. اور 30 سال سے اوکارا میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا جو اجلاس ہے وہ ان کے گھر میں ہی ہوتا ہے. اور جب میں فرسٹ ٹائم وہاں پہ گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بھی اپنے ڈر لائف گزار رہے ہیں تو یہ سارا معاملات کیسے. تو انہوں نے کہا خواجہ صاحب میں اتنا مرا ہوا بھی نہیں کہ کب چاہے گا نہ پلا سکوں دوستوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سروسز ہیں ایسے لوگوں کی, اور ان کا یہ چلے جانا, اور ان کے کالمز میں نے دوسروں صاحب سے بات بھی کی ہے کہ اگر وہ آپ کہیں سے فراہم کر دیں تو وہ تحریریں بہت جاندار ہیں, تو ہم ان کو شائع کروانے کا بھی کوئی سلسلہ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے آج اس حال میں اتنے لوگ موجود ہیں.
اور اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو شاید آج حال میں یہ تعداد یہ بھی نہ ہوتی، یا ہمارے پروگرام جو ہوتے ہیں ان میں عقل کی بات سننے والوں کی اور کمی ہو جاتی. کیونکہ دیکھیے یہ طالبان جو ہیں یا جو دہشت گردی ہے، یہ دہشت گرد کسی غار سے برآمد نہیں ہوئی، یہ ہم نے انتہائی محنت سے تیار کیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تربیت سے برے لوگ بن سکتے ہیں تو تربیت سے اچھے لوگ کیوں نہیں بن سکتے؟ تو ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. انجمن ترقی مصنفین کو، وہ بزرگ جنہوں نے ہماری تربیت کی، وہ انفرادی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اجتماعی اس کا بھی کوئی بندوبست ہونا چاہیے. ہمارے سینئر آئے ہیں، نقی صاحب آئے ہیں، ان کی بہت خوبصورت کتاب ابھی آئی ہے، دیکھنے تو پہنچ گئی ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے اسے بھی، اس پر بھی بات چیت کریں گے جناب اعلیٰ. تو آج حشمت لودھی صاحب جو ہیں ان کو اور قریشی صاحب کو ہم مس کر رہے ہیں، اور یہ لوگ ہم ان کو ہمیشہ مس کرتے رہیں گے. مگر یہ زمین سے غائب اس دن ہوں گے جس دن ہماری فکر کو موت آئے گی یا ہمارے فلسفے کو موت آئے گی. اور کوشش کیجیے کہ یہ دین جو ہے انجمن ترقی مصنفین کا یہ چلتا رہے، یہ بزرگ قائم رہیں، دائم رہیں، سلامت رہیں. ان کا کام جو ہے وہ اگلی نسلوں کو منتقل ہوتا رہے، ان کے افکار اگلی نسلوں کو منتقل ہوتے رہے. یہی زندگی ہے اور یہی حقیقت ہے. آپ کا بہت شکریہ.